بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 33، ولایت و اعمال، صفحہ نمبر 699۔ پہلی فصل، ان روایات کے درمیان میں جمع کرنا جن میں کی بعض تو صرف اعمال پر تکیہ کرتی ہیں اور بعض صرف ولایت پر بھروسہ رکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 700، ائمہ معصومین علیہ السلام کی وصیتیں اپنی شیعوں کے لیے، صفحہ نمبر 701۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول، ایمان کے ساتھ برا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کفر کے ساتھ اچھا عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا کا مطلب، صفحہ نمبر 706۔ دوسری فصل، قبولیت اعمال کی شرط ولایت ہے، صفحہ نمبر 710۔ ولایت اعمال کے صحت کی شرط نہیں ہے، صفحہ نمبر 711۔ 33ویں حدیث، صفحہ نمبر 699۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کی ایک حدیث ہم لوگوں تک پہنچی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے، جب تم کو امام کی معرفت ہو گئی تو جو چاہے کرو۔ حضرت نے فرمایا، ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے۔ راوی نے کہا، میں نے عرض کیا، چاہے اس کے بعد لوگ زنا کریں، چوری کریں، شراب پئیں۔ حضرت نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، ہم تو عمل پر پکڑے جائیں اور لوگ ہماری وجہ سے نہ پکڑے جائیں۔ میں نے کہا تھا، جب تم کو معرفت حاصل ہو گئی تو چاہے تھوڑا عمل خیر کرو یا زیادہ، وہ قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی حضرت کا مطلب یہ تھا کہ ہماری معرفت و محبت کے بغیر کوئی عمل خیر چھوٹا ہو یا بڑا قبول نہ ہوگا، لیکن معرفت کے بعد چاہے جو کرو، یعنی چاہے جو عمل خیر کرو، وہ قبول کر لیا جائے گا۔ پہلی فصل، جو روایت فعل عبادت و ترک معاصی پر ابھارتے ہیں اور جو اس کے صورتاً برخلاف ہے، دونوں میں جمع کی صورت۔ جو روایات میں رسول خدا و ائمہ ہدیٰ کے حالات اور ان کی عبادت کی کیفیت اور اس میں کوشش اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کی ذلت و مسکینت اور خوف و حزن کو دیکھے گا، اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں ان کے مناجات کو جو حد تواتر سے بالاتر ہے اور سینکڑوں درجے زیادہ ہے مطالعہ کرے گا۔ اسی طرح رسول خدا نے حضرت علی کو اور ائمہ نے جو ایک دوسرے کو وصیتیں کی ہیں، ان کی طرف مراجعہ کرے گا اور ان وصیتوں کو دیکھے گا جو ائمہ نے اپنے خالص شیعوں اور خالص دوستوں کو فرمائی ہیں، اور ان تاکیدوں کو ملاحظہ کرے گا جو ان حضرات نے کی ہیں اور خدا کی معصیت سے روکا ہے، جس سے اصول و فروع کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ جو بعض روایات حسب ظاہر ان حدیثوں کی مخالف ہیں، ان کا ظاہر حتماً مراد نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ان روایات کی ایسی تعویل ممکن ہے جو احادیث قطعیہ صریحہ جو ضروریات دین سے بھی ہیں کہ مخالف نہ ہو تو ویسی تعویل کریں گے، یا اگر جمع عرفی ممکن ہوگی تو جمع عرفی کریں گے، ورنہ ان روایات کے علم کو ان کے قائل کی طرف رد کر دیں گے۔ سر دست تو میں اس کتاب میں ان روایات کے 10ویں کا 10واں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا اور نہ ان کی جمع کی صورت کا ذکر کر سکتا ہوں، البتہ بعض روایتوں کو ذکر کروں گا تاکہ حقیقت حال معلوم ہو سکے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو حزن و اندوہ والے ہیں، شدت حزن و عبادت سے کمزور جسم والے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ اس کا استقبال حزن کے ساتھ کرتے ہیں۔ علامات شیعہ کو بیان کرنے والی روایات بہت زیادہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا، پست قسم کے لوگوں سے بچو۔ حضرت علی کے شیعہ وہی ہیں جن کے شکم و شرمگاہ حرام سے آلودہ نہ ہوں، جہاد میں شدید ہوں، اپنے خالق کے لیے عمل کرتے ہوں، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوں، اس کے عقاب سے ڈرتے ہوں۔ اگر ایسے لوگوں کو دیکھو تو یہ حضرات جعفر صادق کے شیعہ ہیں۔ شیخ الطائفہ طوسی کی امالی میں امام رضا علیہ السلام کے واسطے سے محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے خطیمہ سے فرمایا، ہمارے شیعوں کو بتا دو، ہم خدا سے بے نیاز نہیں بناتے، یعنی ہم پر بھروسہ کر کے عمل کو ترک نہ کر دینا، اور یہ بھی ہمارے شیعوں کو یہ خبر بھی دے دو کہ خدا کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بغیر عمل نہیں مل سکتی، اور یہ بھی ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت و افسوس اس کو ہوگا جو عدل کی توصیف کرے گا اور اس کی عملاً مخالفت کرے، اور یہ بھی خبر دے دو کہ اگر انہوں نے حکم خدا پر عمل کیا تو قیامت کے دن وہی کامیاب ہوں گے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، معصیت میں عذر تراشی نہ کرو اور باطل باتوں کی پیروی نہ کرو کہ ہم تو شیعہ ہیں
اور یہی بات ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہی ہے جو خدا کی اطاعت کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے فرمایا، اے جابر، جو لوگ آپ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، کیا صرف ہماری محبت کا قائل ہونا ان کے لیے کافی ہے؟ خدا کی قسم ہمارا شیعہ صرف وہی ہے جو تقوی الہی رکھتا ہو اور خدا کی اطاعت کرتا ہو۔ یہاں تک کہ فرمایا، لہٰذا خدا سے ڈرو اور جو خدا کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو۔ خدا اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اے جابر، خدا کی قسم خدا سے تقرب صرف اطاعت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس آتش جہنم سے برات کی چھٹی نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس خدا کے خلاف کوئی حجت ہے۔ جو خدا کا مطیع ہے اور ہمارا دوست ہے، جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت کا حصول صرف عمل و تقوی ہی سے ہو سکتا ہے۔ کافی میں ہے، اے شیعان علی، اے شیعان آل محمد کی جماعت، تم حد و وسط میں رہو کہ غالی حضرات تمہاری طرف رجوع کریں اور طالب پیچھے رہ جانے والے تم سے ملحق ہو جائیں۔ ایک انصار ہے جس کا نام سعد تھا، عرض کیا، میں قربان جاؤں، غالی کیا ہے؟ فرمایا، غالی قوم ہے جو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتی ہے جو ہم اپنے بارے میں نہیں کہتے۔ نہ یہ لوگ ہم سے ہیں اور نہ ہم ان سے ہیں۔ سعد نے پھر پوچھا، تالی کیا ہے؟ فرمایا، وہ شخص ہے جو طالب ہدایت ہے مگر اس کا راستہ نہیں جانتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو خیر ملے اور وہ عمل کرے۔ اس کے بعد امام شیعوں کی طرف متوجہ ہو اور فرمایا، خدا کی قسم ہمارے پاس خدا کی طرف سے بارات اور آزادی کا پروانہ نہیں ہے، یعنی اس کے عذاب سے بچانے کا پروانہ نہیں ہے، اور ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم خدا پر کوئی حجت رکھتے ہیں۔ ہم بھی خدا سے تقرب اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ تم میں سے جو خدا کا مطیع و فرما بردار ہوگا، ہماری ولایت و دوستی اسی کو فائدہ پہنچائے گی، اور جو مطیع و فرما بردار نہ ہوگا، ہماری ولایت اس کو فائدہ نہ پہنچائے گی۔ تم پر وائے ہو مغرور نہ ہو، تم پر وائے ہو مغرور نہ ہو۔ کافی میں حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے اولاد ہاشم، اے اولاد عبد المطلب، میں تمہارا رسول ہوں، میں تم پر مہربان ہوں، لیکن میرا عمل میرے لیے ہے اور تم میں سے ہر ایک کا عمل اس کے لیے ہے۔ یہ نہ کہنا کہ محمد ہم سے ہیں اور جہاں وہ داخل ہوں گے عنقریب ہم بھی وہیں داخل ہوں گے، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم میں اور دوسروں میں بھی میرا دوست وہی ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اگر تم قیامت میں اپنی پیٹھ پر دنیا لادے ہوئے آئے اور دوسرے لوگ آخرت لادے ہوئے آئے تو میں تم کو نہیں پہچانوں گا۔ جابر کی جو روایت گزر چکی، اسی میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، باطل آرا اور فاسد مذاہب تم کو دھوکہ نہ دیں کہ تم یہ گمان کر لو کہ صرف حضرت علی کی محبت کافی ہے۔ کیا اگر کوئی شخص کہے میں علی کو دوست رکھتا ہوں اور دارائے ولایت علی ہوں لیکن فعال نہ ہوں اور کثرت سے عمل نہ کرتا ہوں، تو کیا یہ اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے میں رسول خدا کو دوست رکھتا ہوں، باوجود یہ کہ رسول علی سے بہتر ہیں، لیکن رسول کی سیرت پر عمل نہ کرے، ان کی سنت کی پیروی نہ کرے، تو کیا حضرت کی محبت سے اس کو کچھ نفع پہنچے گا؟ طاؤس کی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے سنا کسی طرف سے نالہ و زاری کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز رک گئی، تزریح کرنے والا شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب یہ اس کے سرانے پہنچے تو دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگے، آپ تو فرزند رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، بہشت تو آپ ہی کی ہے۔ اس پر امام نے فرمایا، خدا نے جنت اس کے لیے پیدا کی ہے جو اس کا مطیع و فرما بردار ہو، خواہ غلام حبشی ہو، اور جہنم ان کے لیے خلق کیا ہے جو نافرمان ہیں، چاہے وہ سید قرشی ہوں یا اولاد قریش سے ہوں۔ یہ وہ چند سری و واضح حدیثیں جو بتاتی ہیں کہ ہم اہل دنیا جو چھوٹی امید رکھتے ہیں وہ باطل و کاذب ہیں اور شیطانی خواہشات ہیں، عقل و نقل کے مخالف ہیں۔ البتہ آیت قرآنی سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آیات جو تقریباً قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے اور اس میں تعویل و تصرف خلاف ضرورت ہے۔ ان حدیثوں کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں، وہ بھی معتبر کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن نون جمع عرفی صحیح رکھتی ہیں، اور اگر جمع پسند نہ ہو اور تعویل کے بھی قائل نہ ہو تو پھر یہ حدیثیں چونکہ ان تمام صحیح و صریح و متواتر اور ظواہر قرآن و نصوص سے فرقان و عقل سلیم و ضرورت مسلمین سے
معید ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور لہٰذا ان کو ترک کرنا ہوگا۔ مثلاً وہ حدیثیں یہ ہیں، کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ایمان کے ساتھ کوئی بھی عمل مضر نہیں ہے، جیسے کفر کے ساتھ کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی مضمون کی چند اور احادیث وارد ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس قسم کی روایات کو حمل کیا کہ یہاں ضرر سے مراد دخول نار یا خلود فی النار ہے، اور اگر دخول نار مراد لیا جائے تو دیگر عذاب کے مثلاً برزخ میں موافق قیامت میں منافی بھی نہیں ہے۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں ان روایات کو اس بات پر حمل کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مطلب ہے ایمان دل کو اتنا منور کر دیتا ہے کہ بالفرض اگر کبھی انسان سے گناہ یا خطا ہو جائے تو اس نور اور ملکہ ایمان کی وجہ سے انسان فوراً توبہ کر کے اس کا جبران کر لیتا، اور خدا و یوم آخر پر ایمان لانے والا اپنے اعمال کو روز حساب پر نہیں اٹھا رکھتا۔ پس ان روایات کا مطلب تمسک با ایمان اور بقا بھی با ایمان پر ابھارنا اور آمادہ کرنا ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر جناب موسیٰ و خضر کی وہ روایت ہے جو کافی میں مذکور ہے کہ جناب موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا، آپ کی فیض صحبت سے میں صاحب شرافت و حرمت ہو گیا، لہٰذا آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو جناب خضر نے کہا، ایسی چیز کے اختیار کی کوشش کرو جس سے تم کو ضرر نہ پہنچے، چاہے اس کے غیر سے فائدہ بھی نہ پہنچے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی اپنے خطبے میں اکثر فرمایا کرتے تھے، لوگوں اپنے دین کی حفاظت کرو، اس لیے کہ دین میں رہتے ہوئے گناہ کرنا بے دینی کے حسنہ سے اچھا ہے۔ دین میں رہتے ہوئے گناہ بخش دیا جائے گا، لیکن غیر دین میں رہ کر اس کی نیکی بھی قبول نہ ہوگی۔ یہ حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثیں مذہب حقہ سے وابستگی پر ترغیب دلاتی ہیں اور اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومنین اور دین حق کے پیرو حضرات کے گناہ بہرحال بخش دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جا سکتی کہ ان کے گناہ دوسروں کے نیکیوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ نیکیاں قبول نہ ہوں گی، بلکہ شاید وہ حسنات جن میں ایمان و ولایت جیسے شرائط قبولیت نہ ہوں، خود ان کے اندر ایسی ظلمت و تاریکی ہے جو مومنین کے گناہوں کی تاریکی سے کہیں زیادہ شدید و زیادہ ہے، کیونکہ مومنین تو اپنے نور ایمان کی وجہ سے خوف و رجا کی حالت میں ہیں جو ان کے یہاں مفقود ہے۔ مختصر یہ کہ اس حدیث کی دلالت اس بات پر بہرحال نہیں ہے کہ گناہگار اہل ایمان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ مطلب واضح ہے، مشہور بین الفریقین ہے۔ علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور علی کی دشمنی وہ گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بھی انہی حدیثوں کی ایک کڑی ہے جس کو ہم ایمان کے سلسلے میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو علامہ مجلسی نے ذکر فرمایا کہ ضرر سے مراد یا دخول جہنم یا خلود نار ہے، یعنی مولا کائنات کی محبت و سرمایہ ایمان اور تمام و اکمال ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی اور وہ دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ اور یہ مطلب جیسا کہ میں نے عرض کیا برزخ کے گوناگوں عذاب کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ خود حدیث میں بھی ہے، تم اپنے برزخ کا انتظام کرو، ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور یا پھر حدیث کا مطلب وہ ہے جو ہم نے عرض کیا ہے کہ مولا کی محبت دل میں وہ نورانیت اور ملکہ ایمان پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے لگتا ہے، اور اگر کبھی مبتلا ہو گیا تو توبہ و انابت کے ذریعے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، ایسا نہیں کرتے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے۔ سورہ فرقان کی اس آیت کے ذیل میں اچھی خاصی روایات اسی مضمون کی وارد ہوئی ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ خدا کا کوئی شریک نہیں قرار دیتے اور نہ ہی جس نفس کو خدا نے قتل کرنا حرام قرار دیا اسے قتل کرتے ہیں، البتہ حق کی صورت میں جیسے قصاص وغیرہ میں قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، وہ خدا کے خاص بندے ہیں، مگر جو لوگ یہ سب کام کریں گے وہ اپنی پوری سزا پائیں گے، اور قیامت میں ان پر دگنا عذاب ہوگا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے تو خدا اس کی برائیوں کو حسنات سے بدل دے گا، اور خدا تو غفور الرحیم ہے ہی۔ اس آیت کے ضمن میں بہت سی روایت ہیں، مگر میں صرف ایک کو بیان کرتا ہوں کیونکہ باقی سب معنی اور مضمون کے اعتبار سے قریب قریب ایک ہیں۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے قول خدا کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا، گناہگار مومن کو قیامت کے دن موقف حساب میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور خود خدا اس کا حساب کر لے گا، اس کے حساب پر کسی شخص کو مطلع نہیں کیا جائے گا۔ مومن اپنے گناہوں کو پہچان کر جب اقرار کر لے گا تو خدا
کاتبین سے کہے گا ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو اور لوگوں کو دکھا دو۔ اس وقت لوگ کہیں گے یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کے ذمہ ایک بھی گناہ نہیں ہے، پھر خدا اس کو جنت میں جانے کے لیے حکم دے دے گا۔ یہ ہے آیت کی تعویل، اور یہ صرف ہمارے گناہگار شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ میں نے اس آیت کو پوری لکھا اور کلام کو اس لیے طول دیا کہ یہ اہم ہے۔ بہت سے ذاکرین عوام کو اس قسم کی روایات کا غلط مطلب سمجھاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو ربط آیت کے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے طول کلام کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جو شخص بھی آیت کی ابتدا و انتہا کو غور سے پڑھے گا وہ سمجھ لے گا کہ ہر شخص مطلقاً اپنے اعمال میں گرفتار ہے اور اپنی برائیوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ صرف جو شخص ایمان لائے اور توبہ کی اور عمل صالح بجا لائے، یہ تین باتیں جن میں جمع ہو گئیں، وہ راستکار اور مورد الطاف پروردگار ہے اور خدا کے نزدیک محترم ہے۔ اس کے سارے گناہ حسنات سے بدل جائیں گے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے بھی یہی تعویل فرمائی ہے کہ ایسے ہی اشخاص کا موقف و حساب اس ترتیب سے ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد کی ولایت کے بغیر ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام نے فرمایا یہ صرف شیعوں کے لیے، بلکہ خدا اور رسول پر ایمان بھی ولایت کے بغیر قبول نہ ہوگا، جیسا کہ اس کے بعد والی فصل میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت اور ان روایات کو عدلیہ اولیہ میں شمار کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی مومن ہے اور اپنے گناہوں کا جبران توبہ و عمل صالح سے نہیں کرتا تو اس آیت کا مشمول نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز، تم کو شیطان دھوکہ نہ دے، خواہشات نفس کے چکر میں نہ پھنسو۔ سست اور کاہل انسان شہوتوں اور حب دنیا اور جاہ و مال میں مؤلف کی طرح گھرا ہو ہمیشہ اپنی سستی کے لیے تعویلیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جو چیز اس کے خواہش کے مطابق ہوتی ہے اور نفس کے مطابق ہوتی ہے اور شیطانی خیالات کی معید ہوتی ہے، فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے آنکھ کان کھلی رکھتا ہے، نہ اس کی حقیقت تلاش کرتا ہے، نہ اس کے مقابلات و معارضات پر نظر کرتا ہے۔ بیچارہ محض دعوی تشیع اور محبت اہل بیت کی بنا پر ہر حرام کے ارتکاب کو جائز سمجھتا ہے اور نعوذ باللہ سمجھتا ہے کہ قلم تکلیف اس پر سے اٹھ گیا ہے۔ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتا کہ شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور آخری عمر میں بھی یہ خطرہ ہے کہ بے مغز و بے فائدہ محبت بھی کہیں اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے اور نواسب کی صف میں محشور ہو، کیونکہ جس کے پاس دلیل نہ ہو اس کے محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ میں اگر آپ کو مخلص ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے تمام مقصد کے خلاف اقدام کروں۔ درخت محبت کا ثمرہ و نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر یہ ثمرہ نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ محبت ہی نہیں تھی، صرف خیال محبت تھا۔ دیکھیے رسول اکرم اور ان کے اہل بیت مکرم تمام عمر احکام و اخلاق و عقائد کے نشر میں مشغول رہے۔ ان کا یگانہ مقصد نشر احکام خدا اصلاح بشر تھا، اور اس مقصد کے لیے ہر قتل و غارت، ذلت و اہانت کو برداشت کیا، مگر اپنے کام سے باز نہیں آئے۔ لہٰذا ان حضرات کا محب و شیعہ وہی ہے جو ان کے مقاصد میں شریک ہو اور ان کے آثار و اخبار کی پیروی کرے، اور روایات میں ایمان کے مقدمات میں جو زبانی اقرار اور عمل بالارکان کو شمار کیا گیا ہے، یہ ایک فطری راز اور سنت اللہ ہے جو چونکہ حقیقت ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، اور عاشق کی فطرت میں اظہار عشق اور شان معشوق میں تغزل لازم ہے، اسی طرح ایمان و محبت خدا کے لوازم میں سے عمل کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو مومن نہیں اور محبت بھی نہیں رکھتا، اور بے عمل والا ایمان تھوڑے سے حوادث و فشار سے ختم ہو جاتا ہے اور انسان خالی ہاتھ جزائے اعمال کے لیے وارد ہوتا ہے۔ دوسری فصل محبت اہل بیت قبولیت اعمال کی شرط ہے۔ حدیث کے آخر میں جو ہے کہ قبولیت اعمال کی شرط ولایت ہے، یہ بات مسلمات بلکہ مذہب شیعہ کے ضروریات میں سے ہے۔ اس سلسلے میں اتنی روایات ہیں جو اس مختصر کتاب میں نہیں بیان کی جا سکتی اور وہ حد تواتر سے زیادہ ہے۔ میں تبرکاً بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی رضامندی اشیاء کا دروازہ، ہر چیز کی حقیقت اور اس کا مغز اور اس کی بلندی اور اس کی مفتاح خدا کی معرفت کے بعد امام کی معرفت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اگر کوئی شخص
دنوں کو روزہ رکھے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرے، اپنا پورا مال صدقہ کر دے، زندگی بھر حج کرے مگر ولی خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو کہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس کے حکم کے مطابق تمام اعمال بجا لاتا، تو خدا کے نزدیک اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ وہ اہل ایمان سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر ابلیس لعین تکبر کے بعد دنیا کی عمر کے برابر خدا کا سجدہ کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے نہ وہ فائدہ مند ہوتا نہ خدا قبول کرتا جب تک وہ حکم خدا کے مطابق آدم کو سجدہ نہ کر لیتا۔ اسی طرح یہ امت گناہگار اپنے اس امام کو ترک کرنے کے بعد جس کو نبی نے ان کے لیے معین کیا تھا ایسی ہو گئی ہے کہ جب تک اس امام کی ولایت کو تسلیم نہیں کرے گی جس کی ولایت کا خدا نے حکم دیا، اور جب تک اس دروازے سے نہ داخل ہوگی جس کو خدا نے اور رسول نے اس لیے کھولا ہے، اور جب تک وہاں نہ آئے گی جہاں آنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ خدا اس کے اعمال قبول کرے گا اور نہ اس کی نیکیاں بلند کرے گا۔ اس باب میں اور اس مضمون کی روایات بہت زیادہ ہیں، اور تمام روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اعمال کا قبول ہونا مشروط با ولایت ہے، بلکہ ایمان باللہ و نبوت رسول خدا کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے، لیکن اعمال کے صحیح ہونے کے لیے مشرط ہونا، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے، یہ معلوم نہیں ہے بلکہ ظاہر یہ کہ شرط نہیں ہے، جیسا کہ بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے وہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ جو سنی شیعہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ کے علاوہ کسی بھی گزشتہ عمل کی قضا واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی قضا تو اس لیے کہ گمراہی کے زمانے میں نااہل کو دے دیا تھا، دیگر اعمال کی قضا نہ کرے خدا اجر دے دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ دیگر اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ یہ تم کو مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ چونکہ نااہل کو دیا ہے لہٰذا اس کو اس کی جگہ دینا ہوگا۔ بعض روایات میں ہے تمام اعمال جمعرات کے دن رسول خدا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور روز عرفہ خدا ان کی طرف توجہ دیتا ہے اور سب کو حباً منشور بنا دیتا ہے۔ پوچھا گیا کن لوگوں کے اعمال حباً منشور قرار دیے جاتے ہیں؟ فرمایا ہمارے اور ہمارے شیعوں کے دشمنوں کے اعمال۔ بس یہ روایت صحت پر دلالت کرتی ہے لیکن بتاتی ہی قبول نہیں ہوں گے، جیسے کہ واضح ہے۔ بہر صورت یہ بحث ہمارے وظیفے سے خارج ہے۔ والحمدللہ اولاً و آخراً۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 34، خدا کے نزدیک مومن کا مقام، صفحہ نمبر 715۔ پہلی فصل، مومن کو موت دینے میں خدا کا تردد کا مطلب، حدیث تردد، صفحہ نمبر 719۔ تتمیم توجیہ دیگر، صفحہ نمبر 723۔ دوسری فصل، فقر و غنا سے مومنین کی حالت کی اصلاح، صفحہ نمبر 724۔ تیسری فصل، قرب فرائض و قرب نوافل، صفحہ نمبر 725۔ نورانی و ظلمانی پردے، صفحہ نمبر 727۔ چوتھی فصل، شرح حدیث کے سلسلے میں نقل اقوال علماء، صفحہ نمبر 729۔ نقل کلام شیخ بہائی، صفحہ نمبر 729۔ نقل کلام محقق طوسی، صفحہ نمبر 730۔ نقل کلام محدث مجلسی، صفحہ نمبر 730۔ تتمیہ، شیخ بہائی کا بیان کے واجبات کو مستحبات پر فضیلت ہے، صفحہ نمبر 731۔ 34ویں حدیث، صفحہ نمبر 715۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول خدا کو شب معراج سعادت قدس تک لے گئے تو آپ نے عرض فرمایا، خدایا مومن کی قدر و منزلت تیرے نزدیک کیا ہے؟ جواب آیا، اے محمد، جو میری وجہ سے کسی دوست کی توہین کرے وہ مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے، اور میں ہر چیز سے زیادہ جلدی دوستوں کی مدد کرتا ہوں۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کبھی اس طرح مردد نہیں ہوتا جس طرح اس مومن کی موت میں مردد ہوتا ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہوں اور میں اس کو تکلیف پہنچانے کو ناپسند کرتا ہوں۔ میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں جن کی اصلاح مالداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر میں اس کو کسی اور طرف موڑ دوں تو وہ ہلاک ہو جائے۔
اسی طرح بعض بندوں کی اصلاح ان کو فقیر رکھنے میں ہے، اگر اس کو کسی اور طرف موڑ دوں تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے بندوں میں سے جو بندہ مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہے تو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ محب ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ یہ کہ فرائض کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کرے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب رکھنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور وہ اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ مجھے پکارتا ہے تو جواب دیتا ہوں، اور اگر سوال کرتا ہے تو عطا کرتا ہوں۔ پہلی فصل، خدا کی تردید کے لیے توجیہات۔ اس سے پہلے بعض حدیثوں کی شرح میں ہم نے اہانت مومنین کی توضیح کر دی ہے، لہٰذا یہ تکرار نہیں کریں گے، لہٰذا بعض دوسرے جملوں کی تشریح کروں گا۔ اس حدیث کے اندر جو خدا کی طرف تردد کی نسبت دی گئی ہے، یا اسی طرح بعض دیگر امور جو صحیح حدیثوں میں بلکہ قرآن میں مذکور ہیں، مثلاً بدا، امتحان وغیرہ جو خدا کی طرف منسوب ہیں، اس میں علماء کے راویوں میں اختلاف ہوئے ہے، اور ہر ایک نے اپنے مسلک و مذہب کے اعتبار سے اس کی توجیہ و تعویل کی ہے، اور شیخ بہائی نے اپنی کتاب اربعین میں اس کی 3 توجیہ بیان کی ہیں، جس کی طرف میں مختصراً اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 کلام اضمار ہے، یعنی اس طرح ہے اگر میرے لیے تردد جائز ہو۔ نمبر 2 لوگ چونکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اساتِ ادب میں متردد ہوتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں تردد نہیں کرتے، اس لیے ہو سکتا ہے بطور استعارہ احترام کے بدلے میں تردد کا استعمال کیا ہو، اور مقصد یہ ہو کہ مومن کی طرح کوئی بھی مخلوق ہمارے نظر میں قدر و احترام نہیں رکھتی۔ نمبر 3 خداوند عالم جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، مرتے وقت بندے مومن کے لیے بشارت اور نعمتوں کا اظہار کرتا ہے تاکہ موت سے اس کی کراہت زائل ہو جائے اور دار قرار کی طرف اس کی رغبت پیدا ہو جائے۔ پس اس حالت کی تشبیہ اس شخص کی حالت سے فرمائی ہے جو اپنے دوست کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بعد اس دوست کے لیے عظیم فائدہ ہے، اور وہ شخص اس بات میں تردد کرنے لگے کہ اپنے دوست کو کس طرح ایسے رنج پر آمادہ کرے جس میں اس کو تکلیف و اذیت کم ہو، اس لیے ہمیشہ ترغیب دینے والی چیزوں کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ اس کو قبول کرے۔ عرفانی توجیہ، لیکن حکمہ اور عرفہ کا طریقہ اس سلسلے میں اور اس جیسے دیگر ابواب میں دوسرا ہے، لیکن چونکہ وہ طریقہ ذہنوں سے بہت دور ہے اس لیے اس کے اطراف کی تفصیل بیان نہ کروں گا اور نہ اس کے مقدمات کا ذکر کروں گا، صرف اس چیز کا ذکر کروں گا جو کسی حد تک اعتبار کے قریب اور ذوق کے موافق ہو۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمام مراتب وجود، اوج ملکوت کی غایت اور جبروت کی چوٹی کی انتہا سے عالم ظلمات و حولائے کے منتہے نہایات تک سب کے سب جمال و جلال حق کے مظاہر اور تجلیات ربوبیت کے مراتب ہیں۔ کسی بھی موجود کو ذاتی استقلال نہیں ہے، محض ذات حق الاطلاق سے ایک ربط و تعلق اور عین فقر و احتیاج، اور یہ سب بلا استثناء امر حق کے تابع اور حکم الہی کے مطیع ہیں۔ اور اس مطلب کی طرف متعدد آیات قرآنی میں ارشاد موجود ہے، مثلاً ارشاد خدا ہے، اے رسول جب تم نے تیر مارا تو تم نے کچھ نہیں مارا بلکہ خدا نے تیر مارا۔ یہ اثبات و نفی مقام عمر بن الارمین کی طرف اشارہ ہے، یعنی اے رسول آپ نے کنکریاں پھینکیں لیکن در عین حال بطور استقلال و انانیت آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ قدرت حق کا ظہور آپ کے آئینے میں اور نفوذ قدرت الہی رسول اسلام کے ملک و ملکوت میں واقع ہوئی ہے۔ پس اے رسول آپ تیر پھینکنے والے ہیں اور عین اسی حال میں خدا تیر کا پھینکنے والا ہے، اور اس کی مثال وہ آیت شریفہ ہے جو سورہ کہف میں جناب موسیٰ و خضر کے قصے میں مذکور ہے، جس میں جناب خضر نے اپنے اعمال کے اسرار کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر کشتی میں نقص پیدا کر دینے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اور دوسری طرف جو مورد کمال تھی اس کی نسبت خدا کی طرف دی ہے، اور تیسری جگہ دونوں نسبت کو ثابت کیا۔ ایک جگہ فرمایا میں نے ارادہ کیا،
اور دوسری جگہ فرمایا تمہارے رب نے ارادہ کیا، تیسری جگہ ارشاد فرمایا ہم سب نے ارادہ کیا اور یہ سب صحیح ہے۔ اسی طرح خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، حالانکہ ملک الموت نفوس کی وفات پر موکل ہے۔ اسی طرح خدا نے ہدایت و گمراہی کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، حالانکہ جبرائیل ہادی ہیں اور رسول اکرم ہادی ہیں۔ اے رسول، تم تو صرف خوف خدا سے ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے اور شیطان گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح نفع الہیہ عین نفع اسرافیل ہے۔ ایک اعتبار سے اسرافیل و اسرائیل و جبرائیل و محمد و تمام انبیاء و تمام دار تحقق یہ ہے کہ کیا کہ ملک الاطلاق اور خدا کے ارادے نافذہ کے مقابلے میں کسی چیز کی نسبت دی جائے۔ یہ سب تمام مظاہر قدرت اور ارادہ حق ہیں۔ وہی خدا بھی خدا ہے، وہی زمین بھی خدا ہے اور آسمان میں بھی خدا ہے۔ اور ایک اعتبار سے یعنی نظر کثرت اور اسباب و مسببات کو دیکھتے ہوئے تمام اسباب اپنی جگہ پر درست و نظام اتم میں ایک نظم و ترتیب کے ساتھ ترتیب مثبات بر اسباب کے ساتھ ان کا ارادہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر ایک معمولی سے سبب یا واسطے کو اس کے کام سے روک دیا جائے تو آسمان دائرۂ وجود کی گردش رک جائے گی، اور معین واسطوں کے ذریعے اگر حادث کا ثبات سے ربط نہ رہے تو فیض الہی اور رحمت خدا ٹھہر جائے، اور اگر کوئی شخص معین مقدمات و مبانی کے ساتھ اور اپنی جگہ پر خصوصاً بڑے بڑے عرفا کی کتابوں کو اور فلسفے میں ملا صدرہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اس شیریں ایمانی مسلک کا ادراک کرے اور مقام قلب تک پہنچا دے تو یہ دروازے اس پر منکشف ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لے گا کہ عرفانی تحقیق کے مرحلے میں تمام نسبتیں صحیح ہیں، اس میں مجاز کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض وہ ملائکہ جو نفوس سے مومنین پر اور ان کی قبض ارواح پر موکل ہیں، جب خدا کے سامنے مومنین کے بلند مقامات کو دیکھتے ہیں اور مومنین کی طرف سے موت کی کراہت دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک تزلزل اور تردد کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کی خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے، جیسے اصل موت دینے اور ہدایت و گمراہی کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ اور جس طرح عرفانی مسلک کی بنا پر وہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس مسلک عرفانی کا ادراک حسن طبیعت اور لطافت و سلامت ذوق پر موقوف ہے۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ چونکہ حقیقت وجود عین حقیقت کمال اور عین تمام ہے، کسی بھی قبیح یا نقص کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی جا سکتی اور نہ وہ قابل جعل ہے، جیسا کہ ایک جگہ مقرر و مبرہین ہے۔ اسی لیے جتنا بھی فیض افق کے کمال سے نزدیک ہوگا اور ذوف و فطور سے مبرہ ہوگا، حق کے ساتھ اس کا رابطہ اتم اور ذات حق کی طرف اس کی نسبت احق ہوگی، اور جس قدر ظلمت تعین و نیستی کا غلبہ ہوگا اور حدود و نقائص زیادہ ہوں گے، اتنا ہی ربط ناقص اور نسبت بعید ہوگی۔ اسی لیے بدائی افعال کو لسان شریعت میں حق سے زیادہ تر نسبت دیتے ہیں اور افعال تجدیدی ملکی کی نسبت کم دیتے ہیں، اور اگر کسی کی آنکھ کھلی ہو، دل بیدار ہو اور وہ نقص کو کمال سے، برائی کو اچھائی سے، قبیح کو حسن سے تمیز دے سکتا ہو، تو باوجود یہ کہ تمام دار تحقق تجلی فعلی حق ہے اور اسی کی طرف منسوب ہے، اس کے بعد بھی وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے تمام افعال جمیل و کامل ہیں۔ نقص و قبیح کی کسی بھی قسم کی نسبت اس کی طرف نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کا انتباس عرضی ہے، جیسا کہ حکمہ کی زبان پر شائع ہے اور حکمت کی ابتدائی تعلیم میں رائج ہے۔ اس جگہ کچھ اشتباہات بھی ہیں، مگر ان سے آراز کرنا بہتر ہے۔ اس نقطے کے بیان کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض مفاسد توہمات کا ازالہ ہو جائے جو ممکن ہے معرف سے عاری جاہل شخص کو پیش آئیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تردد اور دوائی کا ترجیح چونکہ بعض ملکوتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اس لیے جو امور اس عالم میں واقع ہوتے ہیں ان کی نسبت یہ حق سے اتم ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان عارف با حقائق کو چاہیے کہ اس تردد اور ترجیح و دوائی میں جہت کمال و نقص کے اندر تمیز دے سکے اور جہت کمال کو حق کی طرف منسوب سمجھے اور جہت نقص کو سلب کرے۔